حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات اور معاہدات کا مطالعہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت 123۔ غزوہ بدر کا معرکہ 17 رمضان 2 ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پیش آیا۔ بدر کا مقام مدینہ سے 80 میل اور مکہ سے 220 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مقام شام کے راستے سے قریب ہے۔ مسلمانوں نے جب قریش کی گرفت سے آزاد ہو کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو قریش کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا: آپ لوگوں نے محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو پناہ دے رکھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ان سے لڑائی کیجیے یا انہیں نکال دیجیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیں گے۔ آپ کے سارے مرد ختم ہو جائیں گے اور ساری عورتوں کی عزت پامال ہو جائے گی۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی اپنے بھائیوں کے حکم کی تعمیل میں مستعد ہو گیا۔ وہ پہلے سے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے میں اس کی بادشاہت ختم کی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جنگ کے لیے جمع ہوئے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی نے تم لوگوں پر بہت اثر کیا ہے۔ تم لوگ خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم لوگ اپنے بیٹے اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ چونکہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے اکثر رشتہ دار ایمان لا چکے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات بآسانی ان کی سمجھ میں آ گئی، اور ان حالات میں عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا۔ اب اس کے ساتھی بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب عمرے کا ارادہ کیا تو وہ امیہ بن خلف کے ہاں مہمان ہوئے۔ ایک دن حضرت سعد امیہ کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی طرف نکلے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے پوچھا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا: میرے ساتھ سعد ہیں۔ ابو جہل نے حضرت سعد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: تم لوگوں نے بے دین لوگوں مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد و تعاون کر رہے ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم لوگ آ کر کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے بآواز بلند کہا: اگر تم ہمیں حج اور طواف سے منع کرو گے تو ہم بھی تمہارا مدینے والا رستہ بند کر دیں گے۔ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار اس تجارت پر تھا جو اہل مکہ شام کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ کی سرزمین تو وادی غیر ذی زرع ناقابل زراعت تھی۔ وہاں غلے کی پیداوار سرے سے ہوتی ہی نہیں تھی۔ ان کی دولت اون، کھالیں اور چمڑا وغیرہ تھیں۔ اہل مکہ یہ چیزیں شام لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے اور وہاں سے ضروریات زندگی خرید لاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام کی طرف آتے جاتے رہتے تھے، اور شام جانے کے لیے بہر صورت مدینے کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اگر اہل مدینہ تجارت کا یہ رستہ بند کر دیتے تو اہل مکہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے۔ ابو جہل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے حضرت سعد کی دھمکی سننے کے بعد اسے کچھ بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ قریش نے مسلمانوں کو پیغام پہنچایا کہ تم اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے باحفاظت نکل آئے ہو۔ ہم مدینے پہنچ کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان حالات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات جاگ کر گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حفاظت کی بشارت فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لوگو واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حالات جب دگرگوں ہو گئے اور قریش کسی بھی طرح باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں،
اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہیں۔ سورہ حج آیت 39۔ جنگی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح قبیلہ قریش نے مدینہ کو معاشی محاصرے میں لیا ہوا تھا، اسی طرح وہ بھی مکہ کے تجارتی قافلوں کو مدینے سے گزرنے نہ دیں۔ قریش نے مسلمانوں کی ہجرت کے ساتھ ہی مدینے پر جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ حملے کے لیے سب سے بڑی ضرورت جنگ کے اخراجات تھے۔ قریش کا جو کاروان تجارت کے لیے شام روانہ ہوا تو مکے کی آبادی نے رقوم مہیا کی۔ اس تجارتی قافلے میں عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ مدینے کی حدود سے گزر کر مکہ جانے والے اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے جن پر قیمتی سامان تھا۔ روایت کے مطابق اس سامان کی مالیت کم و بیش 62 کلو سونے کے برابر تھی۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے 40 آدمی مقرر تھے۔ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے واپس آنے والا تھا تو کسی فتنہ پرداز نے افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹ لیں گے۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد زمزم بن عمرو الغفاری کو مکہ کی طرف روانہ کیا اور ہدایت کی کہ قریش کو اطلاع کر دے کہ جس قدر ممکن ہو اپنے اس مال کثیر سے بھرے ہوئے تجارتی قافلے کی خبر لیں اور اپنا سرمایہ بچائیں، کیونکہ مدینے سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ہمراہ اس قافلے سے تعارض کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ عمرو الغفاری بہت جلد مکہ پہنچ گیا۔ اپنی فریاد کو مؤثر بنانے کے لیے اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے، کجاوا الٹ دیا اور اپنی قمیض پھاڑ کر نہایت دردناک آواز میں چلانے لگا، اے جماعت قریش، قافلے کو پہنچو، قافلے کو پہنچو۔ ابو سفیان تمہارا جو مال لے کر آ رہا ہے اس پر محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ مجھے امید نہیں ہے کہ تم اس کو بچا سکو گے۔ فریاد ہے، فریاد ہے۔ غفاری کا واویلا سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، کیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال رائیگاں چلا جائے؟ ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان مسلمانوں پر کیا گزرتی ہے۔ اس طرح بظاہر تو انہوں نے شجاعت و حمیت کا مظاہرہ کر دیا، مگر اندر سے سب کے دل لرز رہے تھے، کیونکہ انہی دنوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ بی بی عاتکہ نے خواب دیکھا کہ شتر سوار مکہ سے باہر کھڑا ہے اور با آواز بلند کہہ رہا ہے، اے دھوکے بازو، 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کر گرنا ہے۔ اس کی آواز سن کر مجمع لگ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں سے چل کر وہ سوار مسجد حرام میں آیا اور کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہو کر وہی اعلان کیا۔ پھر دفتن وہ سوار جبل ابو قبیس کی چوٹی پر نظر آیا اور یہی اعلان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس کی چوٹی سے ایک پتھر نیچے کی طرف لڑکا دیا۔ وہ پتھر نیچے آیا اور ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے اڑ اڑ کر اہل مکہ کے گھروں میں گرنے لگے۔ بی بی عاتکہ کہتی ہیں کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ صبح ہوئی تو بی بی عاتکہ نے یہ خواب اپنے بھائی عباس کو سنایا اور کہا کہ کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ عباس نے رازداری کے ساتھ یہی خواب اپنے دوست کو سنایا۔ اس طرح جلد ہی یہ بات سارے مکہ میں پھیل گئی۔ تیسرے دن حضرت عباس حرم میں گئے تو وہاں ابو جہل چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی کہا، تمہارے مرد تو نبوت کے دعوے دار تھے ہی، اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت عباس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عاتکہ نے جو خواب بیان کیا ہے یہ نبوت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ عاتکہ کے بیان کے مطابق کسی سوار نے اہل مکہ سے کہا ہے کہ 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کر گرنا ہے۔ اب ہم 3 دن تک انتظار کریں گے، اگر 3 دن تک کچھ نہ ہوا تو ہم سب متفقہ طور پر تم لوگوں کے بارے میں لکھ دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو الغفاری مکہ میں داخل ہوا
اور اس نے چیخ چیخ کر ابو سفیان کو پیغام سنانا شروع کر دیا۔ گویا تیسرے دن ہی آتکا کے خواب کی صداقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ابو سفیان کا پیغام سنتے ہی مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ قریش میں کوئی مرد عورت ایسا نہ تھا جس نے اپنی پوری پونجی و سرمایہ اس لشکر کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور ہر قبیلے کے لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ میں دو طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے تیار تھا یا اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے کو نامزد کر دیا تھا۔ معززین مکہ میں سے کوئی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیجا جو اس کا مقروض تھا۔ گرد و پیش کے قبائل کو بھی قریش نے بھرتی کیا۔ ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ قافلے کو بچایا جائے، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور قبائل کو اس حد تک مرعوب کر دیں کہ آئندہ کے لیے یہ تجارتی شاہراہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ لشکر کی تعداد 1000 سے زائد تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 ذرا تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ قریش بڑے تکبر و غرور سے گانے بجانے والی عورتوں اور طبلوں کو ساتھ لے کر اکڑتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے اونٹ ساتھ لیے۔ جہاں پڑاؤ ہوتا اونٹ ذبح کیے جاتے، گوشت بھونا جاتا، گانے والی عورتیں شجاعت و انتقام کے مضامین پر مشتمل نظمیں گا کر جذبات ابھارتیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اس لشکر کے بارے میں فرمایا، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔ سورہ انفال آیت 47۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت حالات سے باخبر رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اور حضرت سعید بن زید کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان حالات کی اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور قریش کے لشکر کی روانگی کے بارے میں ان کو بتایا۔ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان دونوں میں سے ایک پر ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ اور یاد کرو جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ ایک کا 2 گروہوں میں سے کہ وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں مل جائے، اور ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا یہ کہ ثابت کر دکھائے حق کو اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، خواہ ناگوار گزرے مجرموں کو۔ سورہ انفال آیت 7 سے 8۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار و مہاجرین سے فرمایا، بتاؤ تم کس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ایک گروہ نے عرض کیا، ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دریافت فرمایا۔ حضرت مقداد بن عمرو نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف چلیے۔ جس طرف بھی آپ جائیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو مخاطب کیے بغیر اپنا سوال دہرایا۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا، شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد نے کہا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کر چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا ہے ہم اس سے متفق ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔
اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں سمندر میں لے جائیں تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے اور ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دل و جان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگ میں ہماری جانثاری دیکھ لیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے پرجوش جذبے اور ہمت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ جنوب کی طرف سے آنے والے قریش کے لشکر کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فیصلے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی مال و دولت کو اہمیت نہیں دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام روانگی کے لیے تیار ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 84 مہاجر تھے اور باقی انصار تھے۔ اس لشکر نے غزوہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، نہ مکمل تیاری تھی۔ لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوہ کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک لشکر مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی ابن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت موصب بن عمیر کو دیا گیا۔ میمنہ دائیں جانب کے افسر حضرت زبیر بن عوام مقرر کیے گئے اور میسرہ بائیں جانب کے افسر حضرت مقداد بن اسود۔ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ لشکر کے ساقہ آخری حصے کی کمان حضرت قیس کے حوالے کی گئی اور سپاہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سنبھالی۔ سامان جنگ ناکافی تھا، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر انہوں نے جنوب مشرق کی طرف مارچ کیا۔ اس طرف سے قریش کا لشکر آ رہا تھا۔ قریش کو بدر کے قریب حجفہ کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں ہے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور و تکبر سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے، خوب کھائیں گے، پیئیں گے اور جشن منائیں گے، اور سارا عرب ہمارے اس سفر کا حال سنے گا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ زہرہ اور عدی کے لوگوں نے ابو جہل کی جب یہ بات سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محض اقتدار کی جنگ ہے۔ ابو جہل کے دل میں بنو ہاشم کے بارے میں حسد اور بغض ہے، اور محض اسی لیے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی مخالفت کر رہا ہے۔ چنانچہ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے۔ لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اب لشکر کی تعداد 1000 تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلا وادی بدر کے جنوب میں واقع ہے اور انہوں نے مناسب جگہوں پر چوکیاں بنا لیں۔ سرور دو عالم حضور علیہ الصلاۃ والسلام ادوت الدنیا کی طرف سے وادی بدر میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں نے جس جگہ قیام کیا وہاں کوئی چشمہ یا کنواں نہیں تھا، زمین ریتیلی تھی، اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے۔ حضرت خباب بن منظر نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس جگہ پر قیام کا حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے یا یہ ایک جنگی تدبیر ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ محض ایک جنگی تدبیر ہے۔ حضرت خباب بن منظر نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جگہ قیام کے لیے مناسب نہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے چلے اور قریش کے سب سے نزدیک جو چشمہ ہے اس پر قبضہ کر لیں۔ اس طرح سارے پرانے کنویں ہمارے عقب میں ہو جائیں گے، پھر ہم سارے کنوؤں کو بند کر دیں گے اور صرف ایک کنواں رہنے دیں گے اور وہاں ایک حوض بنا کر پانی جمع کر لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے، خوب موسلا دھار بارش ہوئی۔ مسلمان ریتیلے علاقے میں خیمہ زن تھے، بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور مسلمان آسانی سے چلنے پھرنے لگے، لیکن قریش نے جس جگہ خیمے ڈالے تھے وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑ بن گئی، چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ رات بھر وہ اپنے خیموں میں محصور ہو کر بیٹھے رہے۔ اس احسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے، سورہ انفال آیت 11۔ جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ اگرچہ پانی اس طرح محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں، تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بعد شکست ہو جائے یا ہنگامی حالات پیش آ جائیں تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے تیار رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں نہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھیں گے، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواریاں تیار رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے لڑیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور ہم دشمن پر غالب آ گئے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو کر ہماری قوم کے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر سائبان بنایا جہاں سے پورا میدان نظر آتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ بنا دیا گیا۔ جمعے کی رات تھی، ہر شخص پر نیند مسلط تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ مسلمانوں اور قریش کے خیموں کے درمیان ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو قریش کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ سخت پریشان ہیں، جبکہ اس رات مسلمانوں کو خوب نیند آئی۔ ان میں اعتماد تھا، انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گی۔ صبح اٹھے تو مسلمان حشاش بشاش، سفر کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات جاگتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی اور نماز ادا کرنے کے بعد جہاد سے متعلق واعظ فرمایا۔ قریش نے وادی کے باہر اپنے خیموں میں رات گزاری اور صبح فوجی دستوں کے ساتھ ٹیلے سے نیچے اترے اور بدر کی جانب کوچ کیا۔ پانی نہ ملنے سے مشرکین کی حالت غیر ہو گئی، آخر مجبور ہو کر اسی کنویں پر آئے جس پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، انہیں جی بھر کر پانی پی لینے دو۔ قریش نے مسلمانوں کے لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب کو بھیجا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا، تقریباً 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں کہ لشکر کے لوگ اور کسی جگہ تو جمع نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے مزید فوج نظر نہیں آئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا